چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ چین نے امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ٹیرف کل سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کا مقصد امریکہ کی مصنوعات پر عائد کیے گئے بھاری ٹیرف کا جواب دینا ہے، جس کی مقدار پہلے ہی 104% تک پہنچ چکی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں اس نئے اقدام کے بعد مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ چین سے زیادہ مصنوعات درآمد کرتا ہے اور اس کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ اس کی جی ڈی پی کا تقریباً 1% ہے۔ چین امریکہ سے سویابین اور طیاروں کے انجن درآمد کرتا ہے، جبکہ امریکہ چین سے انٹیگریٹڈ سرکٹس، دوائیاں، ٹیلی کام کے آلات، بیٹریاں، لیپ ٹاپس اور کھلونے بھی درآمد کرتا ہے۔ چین سے تجارتی جنگ کا اثر امریکہ کی مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشن پر بھی پڑ سکتا ہے، جس سے امریکہ کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے صرف اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے اور امریکہ کی جانب سے درآمدات پر لگائے گئے نئے ٹیرف کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں امریکہ کی جانب سے لگائے گئے نئے ٹیرف پر اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ کی رپورٹ اور مستقبل کا مجوزہ لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی جانب سے وصول کیے جانے والے 58% کے مقابلے 29% ٹیرف عائد کیا تھا۔ صہیونی حکومت غزہ میں اپنی زمینی کارروائیاں تیز کرنے کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں پر وسیع فضائی حملے کر رہی ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ گزشتہ 23 دنوں سے جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے نئے حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید گولہ باری اور بمباری کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح خان یونس پر بمباری کی ہے۔ خان یونس کے المواسی علاقے پر پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں ایک خاتون سمیت 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ پر ہونے والی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے نصیرات کیمپ پر بمباری کے ساتھ ہی شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون علاقے پر سخت بمباری جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونیوں نے شہر غزہ کے مشرقی جنوبی غزہ میں واقع خان یونس پر بھی بمباری اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کی پارلیمان میں منظوری اور قانون کی شکل میں اس کے نفاذ کے بعد مسلم تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے اس کی مخالفت کا سلسلہ جاری ہے اور ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ کولکتہ میں ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے ریاستی مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کو مغربی بنگال میں نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس نئے قانون کے نفاذ سے صدمے میں ہیں اور ناراض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ مغربی بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے لوگ اختلاف و تفرقہ ڈال کر حکومت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہر مذہب کے مقامات پر کیوں جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحاد و بھائی چارے کے اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، خواہ ہمیں گولی ہی کیوں نہ مار دی جائے۔ ممتا بنرجی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں مسلمانوں نے وقف ترمیمی بل اور ایکٹ کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں اس وقت تشدد پھوٹ پڑا جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے ای وی ایم کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ جمہوریت ختم کر رہی ہے۔ احمد آباد اجلاس کے دوسرے دن کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے اپنے خطاب میں مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ای وی ایم کو فراڈ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ای وی ایم کو چھوڑ کر بیلٹ پیپر کی طرف چلے گئے ہیں اور کہیں بھی دنیا میں ای وی ایم نہیں ہے، صرف ہندوستان میں ہے۔ یہ سب فراڈ ہے۔
کھڑگے نے بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جن سے صرف انہیں ہی فائدہ مل رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ملک کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ای وی ایم نہیں چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بزرگ سیاستدان سینیٹر تاج حیدر مختصر علالت کے بعد 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تاج حیدر کی نماز جنازہ مسجد اشرف میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ملک کی اہم سیاسی، سماجی اور حکومتی شخصیات نے شرکت کی، جس کے بعد ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی گئی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور پیپلز پارٹی اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاج حیدر کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ تاج حیدر نہ صرف سیاستدان تھے بلکہ ایک معروف دانشور، ڈرامہ نگار اور کالم نگار بھی تھے۔ انہوں نے متعدد اخبارات میں کالم بھی تحریر کیے ہیں۔ وہ سیاسی اور ادبی دونوں حلقوں میں سرگرم رہے۔ وہ اکثر آئینی حقوق، جمہوریت اور پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے کے لیے آواز بلند کیا کرتے تھے۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ پر امریکی حملے میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ دریاسنا یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 18ویں امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرایا۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق ملک کے مغربی صوبہ الحدیدہ کے شہر مقبل پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں اب تک 6 عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین ہیں۔ اس جارحیت میں 16 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں اور اس امر کے پیش نظر کہ ملبہ ہٹانے کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ منگل کو بھی امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں پر بار بار حملے کیے تھے۔ اس درمیان یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے خلاف مسلسل امریکی جارحیت میں متعدد یمنی شہریوں کی شہادت اور زخمی ہونے کے جواب میں ملک کے ڈیفنس سسٹم نے ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا جو الجوف صوبے کی فضائی حدود میں مخاصمانہ مشن انجام دے رہا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تیسرا امریکی ڈرون ہے جسے یمنی مسلح افواج نے گزشتہ 10 دنوں میں مار گرایا ہے اور غزہ کی حمایت میں یمنی فوج کے مقدس جہاد اور فتح موعود کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک اس نوعیت کے 18 امریکی ڈرون مار گرائے جا چکے ہیں۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا کہ یمن کی مسلح افواج غزہ کی حمایت میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی اور یمن کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دفاعی مشن کو جاری رکھیں گی۔ سری نے زور دے کر کہا کہ ہم اپنے ملک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی ہماری کارروائیاں نہیں رکیں گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکی بگرام ہوائی اڈے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق افغانستان میں گزشتہ ہفتے پرواز کرنے والے ایک امریکی کارگو فوجی طیارے کی وجہ سے یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کو کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تاہم افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کی نیوز ایجنسی خامہ پریس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ C-17 طیارے نے اتوار کو قطر کے شہر الحدیث سے اڑان بھری اور پاکستان کے راستے افغانستان میں بگرام ایئر بیس پہنچ گیا اور